بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التأذین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، ہے وہ حسین و خوب تر ہمارا نبی۔ رب کا محبوب نبی، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التأذین۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ ہیں، امام الاولین والآخرین کے مبارک کلمات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة، جب اذان کہی جاتی ہے، نماز کے لیے جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور صرف اس وجہ سے بھاگتا ہے کہ اس کے کان میں یہ مبارک کلمات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جیسے مبارک الفاظ اس کے کان میں نہ پڑھنے پائیں۔ پتہ یہ چلا ان الفاظ سے اگر کوئی بھاگتا ہے تو وہ صرف شیطان ہے۔ ایمان والے اور انسان ان کلمات سے نہیں بھاگتے، ہاں جن کے اندر شیطان بس گیا ہو، رچ گیا ہو، شیطانی حرکتیں وہ کر رہے ہوں تو ان کے اعمال بھی شیطان والے ہو جاتے ہیں۔ جیسے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کیا مطلب؟ کافر ہو گیا، ایمان اس کے دل سے نکل گیا۔ کہیں گے مطلب تو حقیقت میں یہی ہے۔ کیوں؟ کہیں گے وجہ صرف اتنی ہے کہ غیر ایمان والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ایمان والے نماز کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، مدنی آقا فرمانے لگے اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، یعنی وہ عمل جو کافر کیا کرتے تھے وہ کیا ہے، اور بہت برا ہے وہ عمل۔ اسی طریقے پر اگر اذان سے انسان بھاگ رہا ہے، ایمان والا بھاگ رہا ہے، تو اس کے اندر شیطان رچ گیا ہے، بس گیا ہے۔ اب اس کی زبان سے دعا نکلے اور قبول ہو جائے تصور نہیں کر سکتے ہم۔ وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کو شفا مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، بیمار ہو جائے گا۔ وہ کسی کے پاس سے گزر جائے، وہاں پر خیر آ سکتی ہے؟ نہیں، کہیں گے نہیں، خیر نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے وہ عمل کیا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ بہرحال مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔
علماء کرام، محدثین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک بڑی عجیب بات اور ایک نقطہ بتایا ہم کو، کہنے لگے جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں جب فجر میں، ظہر میں، جمعہ میں کسی بھی نماز میں آتے ہیں پہلے اذان ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور مغرب میں وہ وقت بھی نہیں ملتا، کیونکہ پھر اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، اور اقامت کے بعد تو بالکل وقت نہیں ملتا۔ اقامت کے بعد سب سے پہلا عمل اگر کچھ ہے کہ اب اقامت ہو گئی ہے، مؤذن نے، مکبر نے قد قامت الصلاۃ کہہ دیا ہے، یقیناً تحقیق جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب صرف ایک کام ہے، نماز پڑھنا۔ کہیں گے بچے کے کان میں اذان بھی کہہ دی اور تکبیر بھی کہہ دی، اب بس سمجھ لیجئے جس طریقے پر نماز اور اذان کے درمیان جو مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہی مختصر سا وقت ہے اس کے پاس۔ اب وہ جتنے اچھے اعمال کر لے، اور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جس میں اس کی رضا شامل ہو، ورنہ ہمارے اعمال ایسے تو ہے نہیں۔ اور ڈر تو یہ لگتا ہے اللہ نہ کرے کسی بھی ایمان والے کا خاتمہ کلمے کے علاوہ کسی چیز پر ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، وہ فلاں کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ لے لینا، اور وہاں دیکھو تمہاری پھپھو سے ہماری لڑائی چل رہی تھی اور میرے مرنے کے بعد ان کو میرا تھوپڑا نہ دکھانا، اور بچے کہہ رہے ہیں جی جی، اور دیکھو فلاں بینک میں سود میرا بہت جمع ہو گیا اور اس کو نکال لینا، اور ہم نے تم کو نومینی بنایا تھا، اور پھر یہ کہتے کہتے مر گئے۔ دنیا کی فکر آخری وقت میں بھی کس نے اپنے انداز میں کہا، بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہیں کتنا وقت ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے زبان میں کہا رنگ و رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دس ترس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس، اور اس مصور کا ہر شاہکار، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، ختم قصہ۔ مختصر سی زندگی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے اور بچہ ہماری گود میں آتا ہے، بے جان کچھ کر نہیں سکتا، یہاں تک کہ اگر اس کو مچھر کاٹنے لگے بیچارے کو تو وہ مچھر کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور یہی بات ہم سے کہی جا رہی ہے، ایک وقت آپ پر بھی ایسا ہی آئے گا بڑھاپے میں، آپ بھی کنکھیاں ہلاتے رہ جاؤ گے، مچھر کو ہٹا نہ پاؤ گے، آپ بھی صرف دیکھتے جاؤ گے، پانی کا ایک گلاس مانگ نہیں سکتے ہو، اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہیں گے یہ وقت اگر اچھی طریقے پر گزارنا چاہتے ہو تو کیا کرو، کہیں گے اب سے شروعات کر دو۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلا عمل جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس نیت سے نہیں کرتے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور ہماری زبان پر ایک جملہ ہمیشہ رہتا ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، تن سر سے جدا، گستاخی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی، ہر بچے کا عقیقہ کرنا مسنون ہے، فاحریقوا عنہ دما، اس کی طرف سے عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، وامیتوا عنہ الاذی، اور اس کے سر میں جو بال ہیں اس کو دور کر دو۔ مدنی آقا نے ایک جملہ یہی نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام نے الفاظ نقل کیے، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے عجیب جملے ہمارے سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے الغلام مرتہن بعقیقتہ، شاید یہ بات ہم تک آج تک نہ پہنچی ہو، الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے۔ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں رہتا ہے۔ کہیں گے پھر کیا کریں، تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیجئے، ویسمى، اور اس کا اچھا نام رکھیے، ویخلق رأسہ، اور اس کا سر مونڈیے۔
یہ جملے ہیں مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے جملے۔ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، اور محدثین فرمانے لگے اس کا مطلب سن لیجئے، کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے ہر بچہ ولادت کے وقت، ولادت کے بعد گروی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں رہتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پریشان کیا ہو رہے ہو یار، یہ بچہ قیامت کے دن میدان محشر میں پیالہ لے کر کے ڈھونڈ رہا ہوگا کہاں ہیں ہمارے والدین۔ محدثین فرمانے لگے الغلام مرتہن بعقیقتہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو ماں باپ کی سفارش سے روک دیں گے، جس بچے کا بچپن میں ہم نے عقیقہ نہ کیا ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے۔ کہیں گے دوسرا مطلب اور سن لیجئے، عقیقے کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور عقیقے کے بعد بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ کہیں گے دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھلائیوں سے روک دیں گے، اس کو بھلائیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ کہیں گے تیسرا مطلب سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامتی سے روک دیں گے، سکون نہیں ملے گا اس بچے کو۔ اچھا ہم لوگ عقیقہ کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا عقیقہ ہوا نہیں ہوا، اور بعد میں جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے جو پہلے نام رکھا تھا عقیقہ تو ہوا نہیں تھا، بدل دیں۔ اچھا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے سمیر نام رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بڑا پیارا نام ہے، کیوں؟ کہیں گے ایکٹر نام رکھتے ہیں، بڑا پیارا ہے، اور اس سے برائیاں بہت پھیلتی ہیں۔ اتنا اچھا ماں باپ نے نام رکھا عبداللہ، کہیں گے نہیں، وہ لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں، سمیر نام سے پتہ نہیں چلتا ہے یہ مسلم ہے یا نن مسلم ہے۔ یہ ہماری حالت، ایمان والوں کی حالت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا الغلام مرتہن بعقیقتہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بلائیوں سے، خیر سے روک دیں گے، برائیاں آ جائیں گی، بیماریاں آ جائیں گی۔ کہیں گے عقیقہ نہیں کیا اور ولادت کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا، بیمار چل رہا ہے، کہیں گے وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو، مدنی آقا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم تو غلام ہیں امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ مدنی آقا کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس کا دنیا سے تعلق نہ ہو، ہر وہ بات کہتے ہیں جس کا دنیا سے بھی تعلق ہو، دین سے بھی تعلق ہو۔ ہم نے عقیقہ نہیں کیا تھا، یہی وجہ ہے بچہ بیمار ہے اور ہوش نہیں۔ اچھا عقیقہ ہم کرتے کب ہیں؟ مدنی آقا کیا فرمانے لگے؟ الغلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجئے۔ کہیں گے کیا مطلب؟ کہیں گے اگر سنیچر کو یعنی ہفتے کے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ 7واں دن ہے، عقیقہ کیجئے۔ کہیں گے اگر جمعے کو ولادت ہوئی ہے اس کے بعد ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جمعرات کا دن آتا ہے، کہیں گے عقیقہ کیجئے، 7واں دن ہے۔ اچھا ہم لوگ کب عقیقہ کرتے ہیں؟ ایمان والوں کی بات ہے، غیر ایمان والوں سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہیں گے عقیقہ ابھی کر رہے ہیں، ابھی بالکل۔ کہیں گے پھر کب کریں عقیقہ؟ کہیں گے 4-5 سال کا بڑا ہو جائے، لوگ تحفے لے کر کے آئیں گے، کپڑے لے کر کے آئیں گے، کپڑے کم سے کم پہن تو سکے گا۔ مقصد دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو بیمار نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پریشان رہے گا۔ کہیں گے کیا کریں گے؟ کہیں گے اسکول میں داخلہ کرا دیا، ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پہلے ہی بھلائیوں سے روک دیا، میاں ذہن کیا، کچھ دنوں بعد دیکھیے کیا سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے دنیا کمائی ہے۔ کہیں گے ابھی اگر لوگ آئیں گے مہمان 10 روپے دیں گے اور اس کے بعد آئیں گے 200 روپے دیں گے، یہ ہماری سوچ، اور ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ اور مسجد میں اگر ہلکی سی غلطی ہو جائے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک بڑا قابل انسان، ہم کسی کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اگر غلام ہیں مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ذمہ داری ہماری یہ ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ کہیں گے اچھا یہ بتائیے کچھ دن گزر گئے، اب کیا کریں؟ اب علماء کرام ایک بات کہتے ہیں، اگر 7ویں دن نہ کیا جائے تو 21ویں دن کر لیجئے۔ کہیں گے یہ مدنی آقا کے الفاظ نہیں ہے۔ علماء کرام فرمانے لگے اگر نہ کر سکے غفلت میں، یا پھر حالات ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا بچہ بیمار ہے اور ولادت کے وقت آکسیجن میں رکھا ہوا ہے، یا پھر پیسہ اتنا لگ گیا اور عقیقے کے پیسے نہیں ہیں، کہیں گے پھر کیا کریں؟ کہیں گے رک جاؤ۔ لیکن اگر موقع ہو
کس کے پاس ایک جانور کتنے کا آتا ہے؟ 60-8 ہزار کا آتا ہے، 2 جانور ذبح کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو بات ہے، لیکن اگر ہیں تو ہمیں ضرورت ہماری اس بات کی ہے کہ ہم مدنی آقا کے الفاظ پر عمل کریں، کیونکہ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یہ بتائیے جانور ذبح کتنے کریں؟ 2 کریں، 1 کریں؟ اچھا یہ بتائیے بکری کریں بکرا کریں؟ کہ ہمیں سب نہیں پتہ، مدنی آقا سے جا کر کے پوچھئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ فرمانے لگے ان اللہ لا يحب العقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ عق کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں کیا مطلب؟ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر کے عق یعنی نافرمان نہ بنے، اس کا بچہ بڑا ہو کر کے اس کی نافرمانی نہ کرے، تو کیا کرے؟ من ولد لہ ولد فلیمسک عنہ عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاۃ، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے یہاں ولادت ہو، لڑکا ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کی طرف سے جانور ذبح کرے۔ کتنے کرے؟ عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرے اور بچی کی طرف سے 1 جانور۔ کہیں گے پھر یہ بتائیے نر ہو یا مادہ ہو؟ کہیں گے یہ بھی ہم سے کہا پوچھتے ہو، مدنی آقا سے پوچھ لو۔ آپ فرمانے لگے عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ لا یضرکم ذکرانا کن او اناثا، بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیجئے اور بچی کی طرف سے 1 جانور، لا یضرکم ذکرانا کن او اناثا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو۔ مسئلہ حل۔ کہیں گے مفتیوں کے فتوے بتائیں؟ کہیں گے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بتایا، دارالعلوم فرنگی محل کا فتویٰ بتایا، یا ندوۃ العلماء کا فتویٰ بتایا، یا جمعیت اہل حدیث کا فتویٰ بتایا، یا پھر بریلوی عالم کا فتویٰ؟ کہیں کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں گے تو مسئلے حل ہو گئے۔ کہیں گے پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے، ولادت کے بعد عجیب معاملے، یہ نہ کرو۔ کہیں کیوں؟ اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ کہیں کیا نہ کرے؟ کہیں گے بچہ پیٹ میں ہے، ماں کی پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، کہیں گے جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو وہ عورت چھری سے کوئی چیز کاٹے نہ۔ کیا نہ کاٹے؟ کہیں گے سبزی وبزی نہ کاٹے۔ کہیں کیا ہوگا؟ کہیں گے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو شرم نہیں آئی کہتے ہوئے؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر۔ کہیں گے عدوہ کیا مطلب؟ کہیں گے جو ہم یہ کہتے ہیں بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہیں گے اسلام میں نہیں ہے۔ ولا طیرہ، کہیں گے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم گھر سے نکلے اور کسی کو چھینک آ گئی واپس نہیں جائیں گے سفر پر، نحوست ہے یہ۔ کہیں گے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر سے نکلے جا رہے تھے، راستے سے بلی راستہ کاٹ گئی، کہیں گے نہیں جائیں گے، کیوں؟ مدنی آقا فرما رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ غیر ایمان والے۔ یہ ایمان والے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جماعت میں بھی جا رہے ہیں، اور یہ ان کی بیویاں بھی کر رہی ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو عالم دین ہیں، ان کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، چلے بھی لگ رہے ہیں، لیکن گھر میں یہ عمل ہے، کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیسے روک دیں؟ بیوی ہے، کیسے روک دیں؟ ماں ہے۔ میاں روکنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ مدنی آقا کا فرمان سناؤ، کون عمل نہیں کرے گا؟ کوئی ہے جو مدنی آقا کے فرمان پر اپنی زبان جاری کرے؟ بہرحال یہی نہیں اور بہت کچھ۔ کہیں گے پھر اس کے بعد معاملہ ولادت کے بعد چند مسائل اور ہیں جس کی بہت خاص ضرورت ہے کہنے کی۔ کیا؟ کہیں گے ولادت کے بعد ایک معاملہ ہمارے یہاں ہر ایک کی زبان پر رہتا ہے، اگر بچے نے پیشاب کر دیا، کیا کہنے لگے؟ بچے نے پیشاب کر دیا، پاک ہے؟ کیوں؟ یہ بچے کا پیشاب ہے، بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ ہاں پیا کیجیے آپ۔ کون کہہ رہا ہے یار؟
مدنی آقا کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ علماء کرام فرمانے لگے بول الغلام والجاریہ آکلاً اولا عن النجاست الحقیقہ، بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا پیشاب ہو، کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، یعنی دودھ پی رہا ہو یا کھانا اس نے شروع کر دیا ہو، من النجاست المغلظہ، نجاست حقیقہ ہے، یعنی حقیقی نجاست ہے، بدن پر لگ جائے کپڑا دھوئیے۔ کہیں گے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہم لوگ بہت بڑے قابل بن جاتے ہیں، کہیں گے اگر یہ بتائیے کپڑے پر پیشاب لگ کے نہا لیں، کہ نہانے کے لیے کس نے کہا آپ سے؟ جہاں پر پیشاب لگاؤ آپ اس کو دھو لیجئے، پاک ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دین کو تکلف بنا رکھا ہے، اگر ہلکا سا پیشاب لگ گیا دامن پر، کہیں گے اب نہائیں گے، یہ نہانے کے لیے کس نے کہا آپ سے؟ دامن پر لگا ہے دھو لیجئے، پاک ہو جائے گا۔ لیکن کہیں پر اتنا اور کہیں پر بالکل نہیں، کہیں پر یہ کہنے لگے پاک ہے بالکل، جی ہے، پریشان کیا ہو رہے ہیں؟ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں، بچہ پیشاب کر رہا ہے نماز پڑھ لیجیے، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں بچے نے پیشاب کیا پھر کیا کری؟ اب نہانا پڑے گا۔ ارے بھیا آپ کی گود نے پیشاب کیا ہے، دھو لو، کپڑا اتار دو، پاک ہو جائے گا۔ کہیں گے پھر ایک معاملہ اور، کہیں گے بچہ الٹی کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، کہیں گے پاک ہے ناپاک ہے؟ پوچھئے، علماء کرام فرمانے لگے، فقہاء کرام فرمانے لگے والقی ملأ الفم من النجاست المغلظہ، اور ایسی قے جو منہ بھر کے ہو جائے، یہ نجاست مغلظہ ہے، یہ بھی نجاست ہے، گندگی ہے، آپ اس کو دور کیجئے۔ کہیں گے کیسی نجاست؟ کہیں گے ایسی نجاست ہے اگر منہ بھر کے قے ہو جائے، ایک مسئلہ، منہ بھر کے قے ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ قے ناپاک ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا دھونا پڑے گا، یہ ناپاک ہو گیا۔ کہیں گے بچے نے دودھ اگلا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، کہیں گے یہ بتائیے دودھ منہ سے اگلا ہے یا پیٹ سے نکلا ہے؟ اگر پیٹ سے نکلا ہے اور منہ بھر کے نکلا ہے، کہیں گے یہ نجاست ہے، کپڑے پر لگ گیا ہے، کپڑا دھوئیے۔ پتہ ہی نہیں ہم کو، کتنے بچے ایسے ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں، اور کتنے ایمان والے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے، ہمیں چیز بتائی نہیں جاتی، اور جو بتاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ٹائم بہت ہو جاتا ہے۔ اور بہت جگہ ایسی ہیں جب نماز کا بالکل وقت ہو جاتا ہے تب ہم آتے ہیں، اور امام لوگ بھی فری، ہمارے لوگ آتے تو ہے نہیں، تھوڑا سا بیٹھ گئے اور وہی چند باتیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ میاں مسئلے بتاؤ، عوام کو مسائل نہیں پتہ ہے، نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہے، نجاست کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے وضو ٹوٹتا کب ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہے قے اگر ہو جائے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، یہ مسئلے نہیں پتہ۔ کیوں؟ کہیں گے پتہ ہی نہیں ہے، امام کو نہیں پتہ ہے۔ جہاں چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہماری ذمہ داری ہے سنیں۔ اچھا سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کچھ کا کچھ سن لیتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کتنی جگہ ایسی ریکارڈنگ ہو رہی، سنو، نہ سمجھ میں آئے دوبارہ پھر پوچھیں، میاں نجاست کا معاملہ ہے، اگر صحیح نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی۔ اور کتنے گھر میں ایسے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، انہیں پتہ نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، مسئلے جا کر کے ان کو بتائیں کہ اگر منہ بھر کے قے ہو جائے، کہیں گے کیسی منہ بھر کے قے ہو؟ کہیں گے اتنی منہ بھر کے قے ہو جائے کہ اگر آدمی اس کو بند کرنا چاہے منہ، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تراویح میں، اور امام صاحب نے ایک رکعت میں 3 پارے پڑھا دیے، اور پھر کھڑے کھڑے الٹی ہونے لگتی ہے، اور ایک آدمی کو متلی ہونے لگی، جی متلانے لگا، اور منہ بند کر کے بھاگا، اور پھر پورا 3-4 صفحے خراب ہو گئیں۔ کہیں گے یہ منہ بھر کے قے ہے، وہ روک سکتا تھا تو روک لیتا، لیکن وہ روک نہیں پایا، الٹی ہو گئی، اور اتنی ہوئی کہ جتنا منہ میں پانی آ جاتا ہے اس سے زیادہ ہو گئی۔ کہیں گے وضو بھی ٹوٹ گیا، اور یہ نجاست جو گری ہے قے، یہ بھی ناپاک ہے، جہاں پر گری اس کو پاک کی۔ کہیں گے اگر تھوڑی سی قے ہو، کہیں گے تھوڑی سی اگر قے ہے، ہلکی سی قے ہے، جیسے کھانے کے بعد جب آدمی زیادہ سوت لیتا ہے دعوت میں، 4-5 دن اور 3-4 مہینے کے بعد جب دعوت ہوتی ہے، کہیں گے آج بڑے دن کے بعد ملا ہے قورمہ، سوت لو، اور سوتنے کے بعد اور پھر جمائی آنے لگتی ہے، کہیں گے وہ ہلکی سی نکلتی ہے، کہیں گے وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ہماری ذمہ داری ہم جانیں اور سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔